اچھا، ہم نے نا 3 مین فیکٹر یا ایلیمنٹس ڈسکس کیے ہیں، جن میں سے ایک تھا کہ موٹیویشن، کہ لوکل پلیئرز کو پیرنٹس میں کی طرف سے، فرینڈس کی طرف سے، اسکول یا کالج کی طرف سے، یا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی موٹیویشن نہیں ملتی. جیسے ہم نے بات کی ٹاک شوز کی جہاں پہ نیشنل ہیروز کو بلایا جاتا ہے، یا ان کی بائیو پک بنتی ہے، یا ان کی موویز بنتی ہیں، یا وہ لیگز میں جاتے ہیں. اچھا، دوسرا جو مین فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ فیسلٹیز کی کمی ہونا. جیسا کہ ہم نے بات کی بیسک فیسلٹیز کی، کرکٹ کا سامان اویلیبل نہ ہونا، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں گراؤنڈ اویلیبل نہ ہونا، یونیورسٹیز اسکولز میں کرکٹ کا سامان اویلیبل نہ ہونا. اسی طرح بیسک نیڈ، خوراک، فوڈ پوری نہ ہونا، انرجی کیلریز پوری نہ ہونا پلیئرز کے پاس، لوکل پلیئرز کے پاس. اسی طرح اکیڈمیز، لیگز اویلیبل نہ ہونا، وہ آگے تک کھیل سکے. اسی طرح مینٹور اور کوچز اویلیبل نہ ہونا، تو تاکہ وہ ان کو پراپر گائیڈنس ملے اور وہ کیا ہے ایک اچھے لیول تک پہنچ سکیں، اپنے پالش ہو سکیں. اس کے علاوہ تیسرا جو تھا وہ تھا میرٹ فیکٹر ہے. میرٹ ہم نے ٹیم کے اندر ڈسکس کیا ہے. فاسٹ بولر میرٹ پہ سلیکٹ نہ ہونا، سپنر سلیکٹ نہ ہونا، اوپنرز کو ویسٹ کر دینا، بیٹسمین میرٹ پہ سلیکٹ نہ ہونا. سب سے بڑا جو میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ کیپٹن صحیح سے سلیکٹ نہ کرنا، میرٹ پہ سلیکٹ نہ کرنا. اس سے ہٹ کے بھی میرٹ، ٹیم سے ہٹ کے بھی جہاں پہ میرٹ کی ضرورت ہے وہاں بھی میرٹ لاگو نہیں ہے پاکستان میں. اگر دوسرے دیشوں کو دیکھا جائے، بھارت، انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں، جہاں ٹیم کے اندر بھی ٹیم بھی میرٹ پہ سلیکٹ ہوتی ہے، ٹیم کے باہر بھی وہاں پر میرٹ ہے. جیسا کہ میرٹ کی باہر کہاں پر ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ کوچ سلیکٹ کرنا، کیا میرٹ پہ سلیکٹ ہوا. اچھا، اس کے علاوہ سلیکشن کمیٹی کی ٹیم، کیا وہ میرٹ پہ بنائی گئی. اسی طرح چیئرمین بورڈ، کیا وہ میرٹ پہ بنا، اس کی سلیکشن میرٹ پہ ہوئی. اگر پاکستان میں دیکھا جائے، اگر سلیکشن کمیٹی کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی میرٹ پہ نہیں بنتی، وہ بھی ریفرنس پہ بنتی ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا بندہ یہ پہلے کرکٹ کھیل چکا ہے، ایک چیز. نمبر 2، وہ دیکھتے ہیں کیا یہ جو اپر ڈپارٹمنٹ ہیں یا جو اوپر والے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیا ان کی بات آسانی سے مانے گا. جو اوپر آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بات آسانی سے مانے گا یا ان کے فیصلے کو ریجیکٹ کرے گا. اگر تو وہ ڈمی ہے، تھوڑا سا اس کو کرکٹ کا پتہ چلتا ہے اور وہ آفیسرز کو ہی، اپنے باس کو ہی یس بول سکتا ہے، تو اس کو کمیٹی میں ایڈ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ کمیٹی میں وہ پلیئرز ہونے چاہیے جنہوں نے پہلے کرکٹ کھیلی ہوئی ہو، کرکٹ کھیلنے کے علاوہ وہ ٹیلنٹ کو ہنٹ کرنا جانتے ہوں، انہیں پتہ ہو کہ ان کو پتہ ہو کہ کہ ٹیم کو کس قسم کے فاسٹ بولر کی ضرورت ہے، کس قسم کے بیٹسمین کی ضرورت ہے، کس قسم کے سپنر کی ضرورت ہے. یہ اگر اسپن بولر سلیکٹ کیا جا رہا ہے تو کیا اس میں ٹیم کی نیڈ ہے یا آلریڈی اس طرح کا پلیئر ٹیم میں کھیل رہا ہے. یہ جو سلیکٹ کیا جا رہا ہے سپنر، یہ پہلے سپنر سے اچھا ہے کہ کیا اس سپنر پہ اگر تھوڑی سی بھی محنت کی جائے تو کیا یہ سپنر ان سپنر سے بہتر اچھا ثابت ہو سکتا ہے. تو سلیکشن کمیٹی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کی بیس پہ
انالیسس کر کے ایک اچھا پلیئر سلیکٹ کرنا، نہ کہ ہنٹ کرنا، سلیکٹ نہیں کرنا، ہنٹ کرنا۔ ہنٹ کرنے کی خوبی پہلے نمبر پر ہے، سلیکٹ کرنا دوسری خوبی ہے۔ اگر ہنٹ کرنا آتا ہوگا تو ہنٹ کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈ آتے ہوں گے تو وہ اچھا پلیئرز کیا ہے سرچ کر پائیں گے، ہنٹ کر پائیں گے۔ ادروائز کیا کریں گے، اچھے پلیئرز سرچ نہیں ہوں گے تو اچھے پلیئر سلیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کیا ہے رسپانسبلٹی والی وہ ہے پوزیشن ہے، تو وہاں ہر بندہ کام نہیں کر سکتا۔ وہاں جسٹ سلیکشن کمیٹی میں وہ بندہ کام کر سکتا ہے جو کیا ہے ٹیلنٹ کو سرچ کرنے کا ماسٹر ہو، ٹیلنٹ کو سلیکٹ کرنے کا ماسٹر ہو، جو پورے کرکٹ سسٹم کو سمجھتا ہو۔ جسٹ اس نے کرکٹ نہ کھیلی ہو، وہ پورے کرکٹ سسٹم کو سمجھتا ہو، کرکٹ ٹیم پوری کو سمجھتا ہو کہ کرکٹ ٹیم کام کیسے کرتی ہے، کرکٹ ٹیم کے تمام بیٹسمین کا رول، مڈل آرڈر کا رول، ٹیل اینڈ کا رول، آل راؤنڈر کا رول اور فاسٹ بالر کا رول، اسپنر کا رول، تمام رولز کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہوں تاکہ وہ ایک اچھا کمبینیشن سلیکٹ کر سکے۔ لیکن پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں موسٹلی وہی لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں جو ریفرنس بیس ہوتے ہیں، یا جو نا جنہوں نے تھوڑی بہت کرکٹ کھیلی ہوتی ہے۔ اسی طرح سلیکشن کے علاوہ ہے کہ کوچ کون سا سلیکٹ کریں۔ اب کوچ سلیکٹ کرنا بھی ایک بہت ہی بڑی رسپانسبلٹی والا کام ہے، اور پاکستان میں بھی ہمیشہ سے کوئی اچھا کوچ سلیکٹ نہیں ہوا۔ دیکھیں جی، پوری کرکٹ نا 4 ڈویژن میں ڈیوائیڈڈ ہے، 5 ڈویژن میں ڈیوائیڈڈ ہے، ایسے سمجھ لیں۔ اگر ہم اس کو جرنل ایک بڑی کیٹیگری میں اس کو ڈیوائیڈ کریں تو ایک ہو گیا ٹیم، ایک ہو گیا سلیکشن کمیٹی، ایک ہو گیا کوچ 3، ایک ہو گیا آپ کا فٹنس ڈپارٹمنٹ 4، اور آپ کا ایک ہو گیا چیئرمین بورڈ۔ اگر تو ان 5 ڈویژن میں آپ کے لوگ میرٹ پہ آپ سلیکٹ کریں گے، میرٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو آپ کا کمبینیشن بڑے کمال کا ہوگا، تو آپ کو اوورآل بہت کیا ہے بینیفٹ ہوگا۔ یہی پوزیشن لوور لیول پر ہے، آپ ڈویژن لیول پر چلے جائیں، آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ چلے جائیں، آپ تحصیل لیول پہ چلے جائیں، ہر جگہ کیا ہے ریفرنس والا پرسن، سفارش والا پرسن، پیسے والا پرسن اوپر آ رہا ہے پاکستان میں۔ تو جو مین ٹیلنٹ ہے وہ ہمیشہ نیچے رہ جاتا ہے اور دبتا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے اس فیلڈ سے، اس ڈپارٹمنٹ سے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اگر کوچ کی سلیکشن ہے، اب کوچ کی سلیکشن میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ ابھی کرنٹلی کوچ دیکھ لیں، پاکستانی ٹیم کا دیکھ لیں، انڈین ٹیم کا دیکھ لیں، انگلینڈ کا دیکھ لیں، آسٹریلیا کا دیکھ لیں، آپ ڈیفرنس خود محسوس کر لیں گے۔ تو پاکستان میں ہمیشہ کوچ ایسا رکھا جاتا ہے جو کرنٹلی کھیلنے والے پلیئر سے بھی کم ایکسپیرینسڈ ہو۔ حالانکہ کوچ اس پرسن کو رکھا جاتا ہے، وہ پرسن سلیکٹ ہوتا ہے جو کرنٹلی پلیئرز کھیل رہے ہوں تو ان سے زیادہ ایکسپیرینس ہو۔ ایکسپیرینس کس حوالے سے ہو کہ وہ جو کرنٹلی پلیئرز جس سچویشن میں کھیل رہے ہوں اس سے ڈیفیکلٹ سچویشن میں وہ کھیل چکا ہو، اس سے ڈیفیکلٹ پوزیشن سے، حالات سے وہ گزر چکا ہو، اس سے ان کرنٹلی ڈیفیکلٹ پرابلم سے وہ پہلے گزر چکا ہو، تاکہ اس کے اندر کیا ہے سیکنڈ نیچر بن چکی ہو اچھے ڈیسیژن لینے کی۔ لیکن پاکستان میں یہ ایسے کوچ رکھے جاتے ہیں جن کو نہ ان حالات سے وہ کبھی گزرے ہوتے ہیں، نہ ان پرابلم سے وہ کبھی گزرے ہوتے ہیں، نہ ان کو اتنا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ وہ جسٹ یہاں پر ایز اے کھیلتے ہیں، ایز اے جاب ڈیوٹی کر کے، ان کو پتہ ہوتا ہے کنٹریکٹ ہے ہمارا 2 سال کا، 3 سال کا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے، 1 سال کا، 1.5 سال کا، ہم نے یہاں سے چلا جانا ہے۔ تو وہ کوشش اپنی کرتے ہیں، لیکن جتنا ان کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے، جتنی ان کے پاس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ اس لیول کا ٹیم کو بینیفٹ نہیں دے کر جاتے ہیں۔
اگر دیکھیں اب اسی کی جگہ پہ اگر آپ ایک نیشنل سٹار کو، ایک نیشنل ہیرو کو آپ ایز اے کوچ رکھتے ہیں تو آپ ڈیفرنس دیکھیں کہ جو نیشنل کوچ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کا کنٹری چھوڑ کے نہیں جائے گا. اس کے ایموشنز اٹیچ ہوتے ہیں کس کے ساتھ؟ ملک کے ساتھ، کنٹری کے ساتھ. وہ کچھ حد تک تو محب وطن ہوتا ہے. جب اس کی ٹیم ہارنے لگتی ہے یا اس کی ٹیم اچھے سے پریپیئر نہیں ہوتی تو اس کا خون تو کھولتا ہے نا، اس کو جوش تو آتا ہے نا کہ میری ملک کی ٹیم کیوں ہار رہی ہے، میرا کنٹری کیوں ہار رہا ہے. وہ ایٹ لیسٹ اس ایموشن کی وجہ سے، پیسہ ایک علیحدہ چیز ہے، منی ایک علیحدہ چیز ہے، اس کی وجہ سے نہ، لیکن اپنے ملک کی رسپیکٹ کے لیے، اپنے ملک کے نام کے لیے ایٹ لیسٹ وہ محنت تو کرتا ہے، وہ اپنی کوشش تو فل کرتا ہے. اب پاکستان میں ایسے ایسے پلیئرز ہیں، ایسے نیشنل ہیروز ہیں جن کو جو کرکٹ کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں، لیکن ہمیشہ سے ان کو کیا ہے، کرکٹ سے دور رکھا جا گیا ہے. ان کو ٹمپریری طور پہ کبھی کوچ لے آتے ہیں تو زیادہ تر کیا ہے تو ان کو کوچ نہیں رکھا جاتا. آپ اگزامپل لے لیں، وقار یونس کی لے لیں، وسیم اکرم کی لے لیں، آپ میاں داس صاحب کی لے لیں، آپ اسی طرح کسی اور کی لے لیں، ظہیر عباس صاحب کی لے لیں، آپ کسی کی بھی لے لیں، آپ راشد لطیف کی لے لیں، آپ کسی کی بھی لے لیں. تو وہ جو ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، وسیم کے پاس، وسیم اکرم کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، وقار بھائی کے پاس جو ٹیلنٹ ہے، جو راشد لطیف کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ان کے ڈپارٹمنٹ کا ٹیلنٹ ہے، جو ان کی فیلڈ کا ٹیلنٹ ہے، وہ ایسے ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اب اگر ان کو ایک موقع دیا جائے لانگ ٹرم کے لیے کہ یہ 4 سال ہیں، یہ 5 سال ہیں، اگلے ورلڈ کپ تک آپ ہی کوچ ہیں، ہمیں چھوٹی موٹی سیریز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں چھوٹے موٹے کنٹری کے ساتھ میچز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اگلے ورلڈ کپ تک نا ایک اچھی ٹیم بنا کر دیں، ایک ٹیلنٹڈ، ایک قابل پلیئرز کی ٹیم بنا کے دیں. تو میرے خیال میں وہ ایز اے پاکستانی، ایز اے محب وطن، پاکستان کے ساتھ ایموشنز ہونے کی وجہ سے اپنی پوری کوشش کریں گے اور ایک اچھی ٹیم بنا کے دیں گے. کیوں؟ ان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ان کا ٹیلنٹ انہوں نے اپنا ٹیلنٹ پوری دنیا میں منوایا ہے اور پوری دنیا ان کے ٹیلنٹ کی قدر کرتی ہے. لیکن پاکستان گورنمنٹ نے یا پاکستان PBCC نے کبھی ان کے ٹیلنٹ کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش نہیں کی. تو یہ پاکستان کے لیے نا بہت بڑا لاس ہے. اور یہ ایسے ٹیلنٹڈ لوگ اگر کمنٹری کر کے اپنی لائف گزار دیں تو ایسے ٹیلنٹ کا کیا فائدہ؟ حالانکہ ٹیلنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر ایک اچھا بیٹسمین آپ کے ملک میں پروڈیوس ہوا ہے یا ایک اچھا بیٹسمین کھیلتا رہا ہے تو آنے والے جو بھی لوکل سٹارز ہوں اس ٹیلنٹ سے وہ میکسیمم بینیفٹ اٹھائیں. اس بیٹسمین کے اندر جو گٹس ہیں، جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے بیٹنگ کی، وہ ان تمام گٹس کو، تمام ان اپنی انڈرسٹینڈنگ کو نیو لوکل سٹارز کو، نیو لوکل پلیئرز میں ٹرانسفر کر کے جائیں. تو یہ اصل ہیروز کا مقصد ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑا کیا ہے، گیپ رکھا گیا ہے. تو کوچ ایسا سلیکٹ ہوتا ہے تو جو ٹیم میں کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کو پالش نہیں کیا جاتا، وہ ان کا مائنڈ سیٹ نہیں چینج کیا جاتا. حالانکہ سب سے کوچ کا جو سب سے امپورٹنٹ کام ہوتا ہے تو جو اویلیبل پلیئرز ہیں ان کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا، ان کو پریپیئر کرنا ہر مشکل سچویشن کے لیے، اور ان کو نا پہلے سے زیادہ کیا ہے پالش کرنا اور تیار کرنا. لیکن پاکستان میں ابھی تک اس طرح کا کوچ ہی سلیکٹ نہیں ہوا. سلیکٹ ہوتا ہے تو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے، جو اچھا کوچ ہوتا ہے، اور پلیئرز کی پرفارمنس کو کوچ کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل کر دیتے ہیں. اگر پلیئرز اچھا پرفارم نہیں کر سکے تو کوچ کو موقع نہیں دیا جاتا لانگ ٹرم کے لیے. حالانکہ یہ کام ہوتا ہے ہمیشہ لانگ ٹرم کے لیے، کیونکہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے.
یہ ایک دن یا ایک آدھ گھنٹے کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت زیادہ کیا چاہیے، ٹائم چاہیے۔ اگر ٹائم اویلیبل ہوگا تبھی تو وہ ایک اچھا پلیئر سلیکٹ کر پائیں گے، ادروائز کیسے سلیکٹ کریں گے، اور اس اچھے پلیئرز پہ کام کیسے کریں گے، اس کا مائنڈ سیٹ کیسے چینج کریں گے، اس کی ٹیکنیک کیسے چینج کریں گے۔ پہلا کام ہے کہ اس کو اچھا پلیئرز، کوچ کا کام ہے ایک اچھا پلیئر سلیکٹ کرنا۔ دوسرا کام ہے اس پلیئرز کو انڈرسٹینڈ کرنا، اس کی اسٹرانگ پوائنٹ کو اور ویک پوائنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ تیسرا کام ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا۔ چوتھا کام جو ہوتا ہے کوچ کا، اس کی ٹیکنیکس کو بہتر کرنا کہ آنے والے حالات میں، آنے والے میچز میں، آنے والے سچویشن میں وہ اچھے سے اچھا پرفارم کر سکے، اپنی پیک پوزیشن، اپنی پیک پرفارمنس دے سکے۔ لیکن جب آپ کوچ ہی ایسا سلیکٹ کریں گے تو وہ یہ جو چار پوائنٹ سٹیجز ہیں، ان چار سٹیجز کو کبھی وہ انڈرسٹینڈ کر سکے گا، نہ کبھی ٹیم کو بینیفٹ ہوگا، اور نہ ہی اس بینیفٹ کی وجہ سے اوورآل لوکل پلیئرز کو بینیفٹ ہوگا۔ تو پی سی بی کو چاہیے کوئی اچھا کوچ سلیکٹ کرے، جو کوچ اس قابل ہو کہ جو ٹیم جس پوزیشن پہ ہے اس کو آگے لے کر جائے۔ اسی طرح ایک اور جو سٹیج ہے، جو اور پوزیشن ہے، جو یہاں پہ میرٹ پہ کبھی فیصلہ نہیں ہوا، وہ ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا۔ تو ہمیشہ سے ایک ایسا پلیئر چیئرمین بنا دیا جاتا ہے جس کا کرکٹ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، جو بیسک کرکٹ کو بھی انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا یا کرتا۔ اب جس نے کوئی ایک 100 ون ڈے یا 100 میچز ہی نہ کھیلے ہوں تو وہ کرکٹ کو کیسے انڈرسٹینڈ کرے گا؟ جس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کوچ کون سا بیٹر ہے، کون سا کوچ سلیکٹ کریں، یا اس کو پروسیس ہی نہیں پتہ بیٹر کو سلیکٹ کرنے کا، سلیکشن کمیٹی بنانے کا، کیپٹن یا ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کا، یا ان کو سلیکٹ کرنے کا، تو یہ بھی سیٹ ہمیشہ سے پی سی بی کی خالی پڑی ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے پچھلے 40 سال سے 30 سال سے یہ سیٹ نہ خالی پڑی ہوئی ہے، 20 سال سے، کیونکہ جب تک اس سیٹ کے جو قابل بندہ ہوگا، صحیح رائٹ رکھتا ہوگا اس پہ سیٹ پہ بیٹھنے والا، جب تک وہ نہیں آتا تو ایسے سمجھیں کہ وہ سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ اب ایسے سمجھے پاکستان کرکٹ میں، پاکستان کرکٹ بورڈ کی چیئرمین کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، منیجر کی کوچ کی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے، سلیکشن کمیٹی کی بھی سیٹ خالی پڑی ہوئی ہے۔ تو جب 3 سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں تو وہ کہاں سے ایک اچھی ٹیم سلیکٹ کریں گے، یا ایک اچھا ٹیلنٹ تلاش کر کے اس کو پالش کر کے ٹیم میں لے کر آئیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا لاس ہے، اور یہ لاس بڑھتا جا رہا ہے روز بروز۔ حالانکہ جتنی دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی تھی، جتنا نالج شیئر آسانی سے ہو سکتا ہے، یا جتنا جلدی کوئی کام کیا جا سکتا ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے، تو اس حوالے سے پاکستان کی ٹیم بہتر ہونی چاہیے۔ پاکستان کے جو کی پوزیشنیں ہیں کرکٹ بورڈ کی، وہاں پہ اچھے پلیئرز ہونے چاہیے تاکہ اچھے سے اچھی ٹیم سلیکٹ ہو، اچھے سے اچھے پلیئرز کو چانس ملے، اور لوکل کرکٹ کیا پروموٹ ہو۔ کیونکہ چیئرمین کرکٹ بورڈ کا ہی کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کر کے، گورنمنٹ سے بجٹ لے کے، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر، اسکول لیول پر، کالج لیول پر کرکٹ کو پروموٹ کرنا، اور تلاش کرنا، نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا، نئے ٹیلنٹ کو پالش کرنا۔ تو کرکٹ چیئرمین بورڈ کا صرف یہ کام نہیں ہوتا کہ آپ نے جسٹ کرکٹ ٹیم کو ہی دیکھنا ہے، تو اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ کرکٹ کو پورے کنٹری میں پروموٹ کیسے کرنا ہے، نیا ٹیلنٹ کیسے تلاش کرنا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن جو یہاں پہ پاکستان میں چیئرمین کرکٹ بورڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے، تو اس کا تو کرکٹ سے دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، تو وہ کیسے ٹیلنٹ کو تلاش کرے گا، کیسے ٹیلنٹ کو سلیکٹ کرے گا، کیسے پلیئرز کو پالش کرے گا، تو کیسے لوکل کرکٹ کو پروموٹ کرے گا، کیسے لوکل پلیئرز کو پروموٹ کرے گا، کیسے لوکل پلیئرز کے لیے مواقع پرووائڈ کرے گا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ آگے آئیں اور ملک کے لیے کرکٹ کھیلیں اور ملک کا نام روشن کریں۔
اور یہ ایک بہت بڑی کمی ہے پاکستان کے اندر. اگر ہم اس کو کمپیئر کریں بھارت کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، انگلینڈ کے ساتھ یا نیوزی لینڈ کے ساتھ، وہاں پہ جو کی پوزیشنیں ہیں، جو ان کے کی پوزیشن پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایکسپیرینسڈ ہیں، زیادہ کرکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے والے ہیں، زیادہ کرکٹ کو پروموٹ کرنے والے ہیں اور زیادہ ہی کرکٹ کو گرو کرنے والے ہیں. تو جس کی وجہ سے ان کی ٹیمیں روز بروز اچھی ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستان کی ٹیم روزانہ کی بیس پہ پیچھے کی طرف جا رہی ہے. تو پاکستان اور دوسرا ایک اور کام بھی ہوتا ہے چیئرمین کرکٹ بورڈ کا کہ اپنے کرکٹ سیریز کو نہ بڑھائے، زیادہ سے زیادہ سیریزیں اچھی ٹیموں کے ساتھ کھیلنے کے سیریزیں معاہدہ کیا جائے، جیسا کہ آسٹریلیا کے ساتھ، جیسا کہ انگلینڈ کے ساتھ، جیسا کہ انڈیا کے ساتھ، نیوزی لینڈ کے ساتھ، اچھی ٹیموں کے ساتھ، ساؤتھ افریقہ کے ساتھ. حالانکہ یہ چیئرمین کا کام ہوتا ہے. اور پاکستان میں یہ ہے کہ زیادہ تر پاکستان چھوٹی ٹیموں کے ساتھ، لو لیول کی ٹیموں کے ساتھ انٹرنیشنل میچز کھیلتا ہے، اور زیادہ تر کھیلتا بھی پاکستان ٹیسٹ نہیں کھیلتا، پاکستان او ڈی آئی بھی نہیں کھیلتا، زیادہ تر T20 کھیلتا ہے. تو پاکستان کی ٹیم بیسیکلی T20 کی حد تک تو بہت زیادہ اچھی ہے، لیکن او ڈی آئی اور ٹیسٹ کے لیے اتنی اچھی ٹیم نہیں ہے. تو جتنا زیادہ او ڈی آئی ہو سکے، او ڈی آئی اور ٹیسٹ کرکٹ کو پروموٹ کیا جائے اور نئی سیریزیں کا نہ کوئی معاہدہ کیا جائے تاکہ پاکستان کے پلیئرز زیادہ سے زیادہ اپنی گیم کو امپروو کر سکیں. کیونکہ T20 ایک ایسی گیم ہے جس میں شارٹ ٹائم ہوتا ہے اور دوسرے دونوں فارمیٹ سے ہٹ کے ہے، ٹیسٹ اور ون ڈے سے دونوں سے ہٹ کے ہے. تو وہاں آپ ایک جیسی کرکٹ کھیل سکتے ہیں، لیکن T20 دونوں سے ذرا ہٹ کے ہے، وہاں پہ ایک ڈیفرنٹ قسم کی کرکٹ چاہیے. تو جب تک آپ ٹیسٹ زیادہ آپ کی ٹیم ٹیسٹ زیادہ نہیں کھیلے گی اور او ڈی آئی زیادہ نہیں کھیلے گی تو اتنے پلیئرز اچھے سے امپروو نہیں کر پائیں گے. پلیئرز کی امپروومنٹ کے لیے زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے، میچز کی پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے اور میچز کی ضرورت ہوتی ہے. میچز جب تک آپ کسی دوسری ٹیم کے ساتھ، اچھی ٹیم کے ساتھ نہیں کھیلیں گے تو آپ اچھا فیڈ بیک کیسے لیں گے کہ آپ کی ٹیم اچھی ہے، آپ کے بولرز اچھے ہیں، آپ کے بیٹسمین اچھے ہیں. آپ جسٹ T20 کھیلیں گے تو وہ تو شارٹ ٹائم کی گیم ہے، تو وہاں تو بڑی جلدی بڑی تیز کرکٹ ہے جس کے پاکستان میں جس کے لیے نا زیادہ ہٹنگ کی ضرورت پڑتی ہے. تو فاسٹ کرکٹ ہے کیونکہ وہ، لیکن او ڈی آئی اور ٹیسٹ وہ کرکٹ ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ امپروومنٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا نا لانگ ٹرم، آپ کو لانگ ٹائم مل جاتا ہے، آپ کچھ سوچ کے کچھ پلان کر کے آپ کو کھیلنا پڑتا ہے. تو آپ ایسے ہی جا کے ود آؤٹ پلاننگ نہیں کھیلتے کہ تھوڑا سا آپ نے 10 بالیں فیس کرنی یا 20 بالیں فیس کرنی، آپ نے اتنے سکور بنانے پھر واپس آ جانا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ آپ کو وہاں پہ ٹیم کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے اور آپ کو نا ٹیسٹ ہو یا یہ ہو تو اپنی پوزیشن کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے کہ میں کون سی پوزیشن پہ کھیل رہا ہوں اور میری رسپانسبلٹی کیا ہے، میرا رول کیا ہے ٹیم میں. تو وہاں پہ لانگ ٹرم پلاننگ کر کے پلیئرز کو کھیلنا پڑتا ہے. تو وہ تھوڑی کرکٹ نہ اس سے ہٹ کے ہے. تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے، او ڈی آئی سیریز اور ٹیسٹ سیریز منعقد کرائی جائیں اور دوسری اچھی ٹیموں کے ساتھ معاہدے کیے جائیں کہ ہم نے او ڈی آئی سیریز کھیلنی ہے، ہم نے ٹیسٹ سیریز کھیلنی ہے. تو چیئرمین PCB کا مین جو پروموٹ کرنے والی جو چیز پروموٹ کرنی چاہیے وہ یہ ہے. تو لیکن پاکستان میں میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے جب چیئرمین کرکٹ بورڈ کا کرکٹ سے تعلق ہی نہیں ہوگا تو وہ یہ چھوٹی سی فائن چیزوں کا اس کو کیسے پتہ چلے گا. جب فائن چیزوں کا پتہ نہیں چلے گا تو وہ کیسے امپروومنٹ لے کر آئے گا. تو امپروومنٹ تو نہیں لا سکتا. تو امپروومنٹ کے لیے لازمی ہے کہ ان کی پوزیشنوں پہ ٹیم کوچ پہ اچھے سے سلیکٹ کی جائے، میرٹ پہ سلیکٹ کی جائے، اور آپ کا سلیکشن کمیٹی اچھے سے سلیکٹ کی جائے جو کیا ہے ٹیلنٹ کو تلاش کر سکے، اچھے ٹیلنٹ کو سرچ کر سکے، سرچ کرنے کے بعد اچھے ٹیلنٹ کو سلیکٹ کر سکے، اور ٹیم کا جو کوچ کا کام ہے وہ اس ٹیلنٹ کو اچھے سے یوٹیلائز کرے اور جو ٹیلنٹ پالش کرنا والا ہے اس ٹیلنٹ کو پالش کرے
اور چیئرمین کا جو کام ہے وہ یہ کام ہے کہ وہ چیئرمین جو ہے نا، چیئرمین کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اوور آل ان تمام ایکٹیویٹیز کو سپروائز کرے کہ سلیکشن ٹیلنٹ سرچ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اور ٹیلنٹ صحیح سلیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ٹیلنٹ پالش ہو رہا ہے، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، کوچ جو ہے اپنی ڈیوٹی صحیح سے پرفارم کر رہا ہے، کوچ صحیح سلیکٹ ہوا ہے، کوچ ٹیم کو لانگ ٹرم کے لیے اچھا بنا رہا ہے، اور یہ ہے کہ لوور لیول پہ، لوکل لیول پہ کرکٹ پروموٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اور وہ فیسلٹیز جو ملنی چاہیے لوور لیول پہ، لو لیول پہ وہ مل رہی ہیں، لوکل لیول پہ مل رہی ہیں، اگر نہیں مل رہی تو ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ٹیم کی امپرومنٹ کے لیے، لانگ ٹرم امپرومنٹ کے لیے، گیم امپرومنٹ کے لیے او ڈی آئی سیریز زیادہ سے زیادہ کرائی جائیں اور ٹیسٹ سیریز زیادہ سے زیادہ کرائی جائیں، تاکہ بیٹسمین اپنے اندر امپرومنٹ لیں، بیٹسمین کے اندر پلاننگ کی ہیبٹ بن جائے، اور بیٹسمین کو اپنی رسپانسبلٹی کا احساس ہو، کیونکہ T20 میں اتنی زیادہ رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، نہ ہی رسپانسبلٹی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اگر بولر ہے تو اس کے پاس ٹوٹل 3 یا 4 اوورز ہوتے ہیں، اسی طرح اگر بیٹسمین ہے اس کے پاس میکسیمم 2-3 اوور ہوتے ہیں ایک بیٹسمین کو کھیلنے کے پاس، کیونکہ اس نے ان 15 یا سے 20 گیندوں پر سکور کرنے ہوتے ہیں، وہ اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے۔ 15 سے 20 گیندوں میں پر اس نے رسک لینا ہوتا ہے، کہ رسک لینا ضروری ہوتا ہے چوکے کے لیے، چھکے کے لیے، اگر رسک اس نے لینا ہے، اگر سکور بنا ٹھیک، پھر بھی اگر نہیں بنا پھر بھی، کیونکہ اس نے تو کہنا ہے کہ رسک تو ضروری تھا، میں نے تو رسک لیا تو سکور نہیں بنا، کیا کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بولرز کے بھی پریشر کم ہوتا ہے، رسپانسبلٹی کا پریشر کم ہوتا ہے، کیونکہ 3-4 اوورز میں اس نے 1 یا 2 وکٹیں لینی ہوتی ہیں، تو وہ رسک بھی لیتا ہے بولرز بھی، تو اس کی رسک کی وجہ سے بولرز کو بھی مار پڑ سکتی ہے۔ تو T20 میں کوئی خاص رسپانسبلٹی والی گیم نہیں ہے، لیکن اس کے اکارڈنگ اگر ون ڈے میچز کو دیکھا جائے تو وہاں بیٹسمین کی بولر کی رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہاں اس نے پھر پلاننگ کرنی ہوتی ہے، لانگ ٹائم چاہیے، تو اس کے لیے نا اس میں محنت بھی زیادہ چاہیے، اس میں سٹیمنا زیادہ چاہیے، تو ون ڈے میچز میں، ٹیسٹ میچز میں تو مینٹلی سٹرونگ بندہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے جیتنا ہوتا ہے۔ 5 دن کا میچ ہے، آپ نے روزانہ سوچنا ہے کہ ہم نے جیتنا ہے، آپ نے اپنی ڈیلی پرفارمنس کو امپروو کرنا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ کھیل رہے ہیں تو 5ویں دن جا کر ڈیسیژن ہونا ہوتا ہے، تو آپ نے اگر آج اچھا پرفارم نہیں کیا تو آپ نے رات کو موٹیویٹ کیا، آپ نے اپنے آپ کو تیار کیا کل کے لیے، اور آپ نے کل اچھی پروگرس دی تو آپ کی ٹیم آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو ون ڈے میں بھی اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس ایک بیٹسمین کے پاس اچھا ٹائم ہوتا ہے، اچھا بڑا ٹائم ہوتا ہے پلاننگ کرنے کا، اور اپنی رسپانسبلٹی کو فیل کرنے کا، اور اس رسپانسبلٹی کو فلفل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا۔ بولرز کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے، جبکہ T20 میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جب تک پاکستان کی نا زیادہ سے زیادہ او ڈی آئی سیریز اور ٹیسٹ سیریز منعقد نہیں ہوں گی تو پلیئرز کے اندر امپرومنٹ کے چانسز کم ہیں۔ تو چیئرمین بورڈ سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ او ڈی آئی سیریز اور ٹیسٹ سیریز منعقد کرائے، اور اسی طرح کیا ہے کہ لوکل کرکٹ کو پروموٹ کرے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرے، کیونکہ یہی جو لوکل کرکٹ ہے وہیں سے آپ کا ٹیلنٹ، وہی آپ کا ٹیلنٹ ہے جہاں سے جسم کے ساتھ ٹیم بنتی ہے۔ اگر وہیں سے وہ تیار ہو کر آئیں گے، ان کو فیسلٹیز ملے گی اور وہ اچھا ٹیلنٹ سلیکٹ ہوگا، تو آگے آپ کے پاس اچھی ٹیم بنے گی، اور آپ کا کیا ہے، اچھی ٹیم بنے گی تو آپ کا اچھا ملک ریپریزنٹ ہوگا، اچھا کرکٹ میں پروگریس کرے گا، کرکٹ کھیل میں پروگریس کرے گا، اور اچھا آپ کا فیم بنے گا ملک کا، تو آپ کا ملک کا نام روشن ہوگا۔ تو یہ وہ سارا کام کیا ہے ملک کے لیے کریں، اور یہ جو ملک ہے نا کرکٹ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، بے انتہا انٹرسٹ لیتا ہے، پیشن ہے یہ لوگوں کا پیشن اگر اسی طرح چلتا رہا تو لوگوں کا پیشن ختم ہو جائے گا، اور کرکٹ بھی پاکستان سے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ جب تک میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوں گے کوچ کے، اور اس کے سلیکشن کمیٹی کے، اور چیئرمین بورڈ کے فیصلے میرٹ پر نہیں ہوں گے، تو یہ حالات ایسے کیسے رہیں۔ تو ایز اے پاکستانی سب لوگ اس کے لیے نا آواز اٹھائیں کہ میرٹ پہ فیصلے کیے جائیں، اور پاکستان کو نیڈ ہے میرٹ کی، اگر جتنا میرٹ بڑھتا جائے گا ٹیلنٹ اتنا زیادہ اوپر آتا جائے گا، اور ٹیم اتنی زیادہ اچھی ہو جاتی جائے گی، اور اتنی اچھی ارننگ ہوگی، اور اتنا اچھا پاکستان کا فیم ہوگا، اور اتنا ہی کرکٹ میں آگے جائے گا۔
تو یہ سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ کرکٹ فینز ہونے کے ناطے کوشش کرنا اور کرکٹ کے لیے بات کرنا اور کرکٹ کے حالات کے لیے بات کرنا اور کرکٹ کے پروموٹ کے لیے بات کرنا اور کرکٹ کو صحیح کرکٹ بنانے کے لیے بات کرنا. تھینک یو جی.